بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم عزیز طلبہ، آپ پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علوم نبوت کے حصول کے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چناؤ، یہ انتخاب، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ علماء نے، بزرگوں نے تو اس میں یہ نکتہ بھی لکھا ہے کہ من تعلم القرآن، طالب علم کو، متعلم کو پہلے ذکر کیا، وعلمہ، اور سکھائے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ اس سے اس کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ طالب علم قرآن کریم سیکھ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو سکھا رہا ہے۔ سیکھنے والے کو سکھانے والے سے بھی مقدم ذکر کیا۔ ممکن ہے جو سکھا رہا ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی معاوضہ لے رہا ہو، اگرچہ وہ بھی جائز ہے، لیکن جو طالب علم ہے، جو سیکھ رہا ہے، وہ اس پر کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہا۔ دوسرا جو سکھا رہا ہے وہ عام طور پر اپنے مقام پر ہوتا ہے، لیکن جو سیکھنے والا ہے وہ اس کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، وہ اس کے لیے سفر کر کے جاتا ہے، دور دراز کے اسفار کرتا ہے، بھئی فلاں جگہ فلاں فنون پڑھائے جا رہے ہیں، مجھے وہ سیکھنے جانا ہے، اس کے لیے سفر کر رہا ہے۔ تو چونکہ طالب علم مشقت برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، اس لیے متعلم کو معلم سے بھی مقدم ذکر کر دیا۔ تو یہ علوم نبوت جو آپ حضرات حاصل کر رہے ہیں، یہ معمولی علم نہیں ہے۔ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو پاکیزہ اپنے گھر کا ماحول عطا فرمایا ہے۔ آج باہر کی زندگی میں تاریکی ہے، ظلمت ہے، فتنے ہیں، گناہ ہے، اور ہر طرح کے نافرمانی والے کام موجود ہیں۔ تو عافیت آج اسی میں ہے کہ انسان اس پاکیزہ ماحول میں رہے، علم کی طلب میں اپنی زندگی گزار لے، اس کو غنیمت سمجھ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بننے کا زمانہ ہے۔ جس طرح آپ حضرات علم حاصل کر رہے ہیں اور مختلف درجات میں ہیں، کوئی ابتدائی درجات کے طلبہ ہے، کوئی متوسط درجات کے طلبہ ہیں، اور کوئی بڑے درجات کے طلبہ ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیز سب میں مشترک ہے کہ ہر ایک نے اپنے اس علم پر عمل کرنا ہے۔ علم اس وقت علم نافع بنے گا، علم اس وقت آپ کو فائدہ دے گا کہ جب آپ اس علم کو عمل میں لائیں گے۔ اگر علم بہت حاصل کر لیا، لیکن خدا نخواستہ اگر اس علم پر ہم عمل کرنے والے نہیں ہوئے، اپنے اس علم پر عامل نہیں ہوئے، تو پھر یہ علم نافع نہیں رہتا۔ اور ہمارے جو علم سلوک ہے، اس کا اس علم شریعت سے تو یہی رشتہ ہے، گہرا رشتہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جسے دو قسم کے علم ہے، ایک فضائل کا علم ہے، ایک مسائل کا علم ہے۔ فضائل کے علم سے انسان عمل پر آتا ہے،
اور مسائل کے علم سے انسان اپنے عمل کو بناتا ہے، دونوں ضروری ہے۔ جب فضائل کا علم ہوگا، علم کی یہ فضائل ہے، علم کی یہ فضائل ہے، علم کی یہ فضائل ہے، تو یہ عمل پر آئے گا، علم حاصل کرے گا، علم کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور علم حاصل کرے گا۔ اور مسائل کے علم میں کیا ہوگا کہ میرے عمل میں یہ غلطی، میرے عمل میں یہ غلطی، اپنے اس عمل کی اصلاح کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ ہمارے اکابرین اور مشائخ، بعض سے اللہ پاک نے علم شریعت کا کام لیا، بعض سے اللہ پاک نے علم طریقت کا کام لیا، اور یہ دونوں ایک ہیں جیسے انسان کا ظاہر، ایک ہے انسان کا باطن۔ تو انسان کے ظاہر کے عمل بھی درست ہو جائے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اس کے لیے علم دین اور علم شریعت کا حصول ضروری ہے۔ اور انسان اپنے باطن کو درست کر لے، اپنے اس علم کو اپنے عمل میں لے آئے، اپنے اعمال کو درست کر لے، اس کے لیے علم طریقت ہے، اور دونوں ضروری ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الاسلام تھے، ان کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے انسان کے جسم میں 2 قسم کے اعضاء رکھے ہیں۔ بعض اعضاء وہ ہیں جو اعضاء علم ہے، اور بعض اعضاء وہ ہیں جو اعضاء عمل ہے۔ اعضاء علم مثال کے طور پر جیسے یہ آنکھ، یہ اعضاء علم ہے، زبان اعضاء علم ہے، کان یہ اعضاء علم ہے، دماغ یہ اعضاء علم ہے۔ بھئی انسان علم حاصل کرتا ہے، آپ حضرات کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتاب کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے ذریعے سے آپ کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں، آپ عبارت دیکھتے ہیں۔ کان کے ذریعے سے آپ استاذ کا سبق سنتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور اس زبان کے ذریعے سے آپ اپنے اس علم کا تکرار کرتے ہیں، دماغ کے ذریعے سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب کون سے اعضاء ہیں؟ وہ ہیں جو علم میں استعمال ہوتے ہیں، یہ اعضاء علم کہلاتے ہیں۔ بعض اعضاء وہ ہیں جو اعضاء عمل ہے، عمال مزدور قسم کے اعضاء جو کام میں لگے ہوئے ہیں، جن سے انسان کام لیتا ہے، ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ اعضاء عمل ہے۔ اس کو ہمارے بزرگوں نے لکھا یہ مزدور اعضاء ہے۔ اور درمیان میں اللہ پاک نے دل کو رکھا ہے، ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو دیکھیں اعضاء علم کو اللہ پاک نے کہاں مقام دیا؟ سب سے اوپر۔ انسان کے جسم میں سر جو ہے، پورے انسان کے جسم میں سب سے اوپر ہے، سر اوپر ہے نا، اور آپ غور کریں تو یہ اعضاء علم سب کے سب اس سر میں ہے۔ آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، یہ دماغ ہے، ان کو اللہ پاک نے اونچا مقام دیا، اونچائی پر ان کو عزت والا مقام دیا۔ یہ اعضاء علم تھے، ان سے علم حاصل کرنا ہے، ان کے ذریعے سے، اور ان اعضاء کو حصول علم میں استعمال کرنا ہے۔ اور جو مزدور اعضاء تھے جیسے ہاتھ پیر وغیرہ، ان کو نیچے رکھا۔ اور پھر دل کا دونوں سے تعلق ہے، دونوں سے رشتہ ہے، جیسے ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، مرکزی جگہ ہوتی ہے جس سے دونوں کنٹرول ہو رہے، اس کو اللہ پاک نے دونوں کے مابین رکھ دیا، دونوں کے درمیان رکھ دیا کہ دل کا دونوں سے رشتہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور انسان کا یہ جو جسم ہے، جس میں یہ ہاتھ ہے، پیر ہے اور سر ہے، اس کے مابین کیا حائل ہے؟ گردن ہے۔ کیا ہے؟ گردن اس کے مابین ہے نا۔ تو آپ دیکھیں اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو کہاں چھری چلاتے ہیں؟ گردن پہ چھری چلاتے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے انسان یا حیوان، اس کے گردن پہ چھری چلا دی جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے جسم اور جان کا رشتہ الگ ہو جاتا ہے، جسم اور جان کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اوپر اعضاء علم ہے، یہ اعضاء عمل ہے، اس کے مابین یہ گردن ہے۔ تو اگر گردن پر چھری چلانے سے جسم اور جان کا رشتہ ختم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر انسان علم اور عمل، علم پر عمل کرنا چھوڑ دے، یہ دونوں الگ ہو جائے،
تو جس طریقے سے انسان کے ظاہری جسم میں گردن پر چھری چلانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے نا، جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس علم پر عمل چھوڑ دینے سے انسان کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب علم اور عمل کا رشتہ منقطع ہو جائے، علم آیا لیکن عمل نہیں کیا اس پر، اور اس کے رشتے کو ہم نے کاٹ دیا، ذبح کر دیا، الگ کر دیا، تو یہاں پر جسمانی موت تو نہیں لیکن روحانی موت واقع ہو جائے گی کہ زندگی عمل سے خالی ہے۔ جب عمل سے خالی ہو گئی، چاہے علم حاصل کیا ہے، بہت زیادہ حاصل کیا، لیکن عمل صفر ہے، اور ہم نے علم اور عمل کا رشتہ کاٹ دیا، الگ کر دیا، تو روحانی موت کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ انسان ناکامی والی زندگی کی طرف چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جس طرح حصول علم ضروری ہے، یہ یاد رکھے علم بھی ضروری ہے، اور ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے، مشائخ نے لکھا ہے کہ حصول علم کے بغیر انسان کسی میدان میں نہیں چل سکتا، چاہے وہ تصوف کا میدان ہے، اگر علم سے انسان خالی ہے انسان لغزش کرے گا، اس کے قدم پھسلیں گے۔ اسی طریقے سے باقی میدان ہے، تو حصول علم یہ ضروری ہے، لیکن پھر اس علم پر عمل کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اور انسان کے جو روحانی امراض ہے، جیسے اس میں خاص طور پر یہ تکبر ہے، یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ علم جب آتا ہے نا، علم یہ اس کی خاصیت ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز آتی ہے، شیطان انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے کہ اب تم عام لوگوں سے ممتاز ہو گئے ہو، پھر چاہے وہ گھر کے افراد ہیں، بہن بھائی، یہ باقیوں نے نہیں پڑھا، انسان ان کو بھی دیکھ رہا ہے عجیب نظر سے کہ بھئی میں عالم ہوں، یہ بھائی تو نہیں ہے، پڑوسی ہے، محلے والا ہے، اہل تعلقات ہے۔ انسان کے اندر ایک گھمنڈ آ جاتا ہے، ایک تعلی آ جاتی ہے، تو شیطان انسان کو لگاتا ہے۔ تو ان امراض کی بھی اصلاح کرنی، حالانکہ انسان کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے علم کی کیا مثال ہے کہ انسان عدیم العلم تھا، پھر قلیل العلم ہوا، اور پھر علیل العلم ہو جائے گا، اور تینوں مراحل قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ آیت کون سی ہے؟ من بطون واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم فلا لا تعلمون شیئا۔ جب اللہ پاک نے نکالا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم فلا تعلمون شیئا، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کہلاتا ہے عدیم العلم۔ تو ابتدا میں انسان کیا تھا؟ عدیم العلم تھا، اس کے پاس علم کچھ نہیں تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، چھوٹے بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر بھی اس کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہاں بھی قلت کی نسبت کر دی گئی، بہت کم علم دیا گیا ہے، معمولی علم، اس کو معمولی علم کہا گیا۔ اور پھر جب انسان پر نسیان بہت زیادہ بڑی عمر کی طرف چلا جاتا ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ ایسی عمر کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ جاننے کے بعد پھر انجان بن جاتا ہے۔ جب انسان شیخ فانی بنتا ہے، یا انسان بعض دفعہ ایسی عمر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے نا، اس کی مثال بچے کی طرح ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں انسان پھر وہ چیزیں بھول جاتا ہے جیسے بچپنے کی حالت تھی، دماغ کام نہیں کرتا، حافظہ ساتھ نہیں دیتا، تو یہ کہلاتا ہے کیا؟ یہ ہو جاتا ہے علیل العلم۔ تو پہلے کیا تھا؟ عدیم العلم تھا، پھر درمیان میں قلیل العلم ہوا۔ اگر بہت بھی علم حاصل کیا، اس کے اللہ پاک کے سامنے کیا حیثیت ہے انسان کے علم کی؟ اور آخر میں پھر علیل العلم ہو گیا۔ انسان کے علم کی یہ حالت ہے، اور اس علم پر پھر انسان اترائے، ناز کرے، تکبر کا شکار ہو جائے، کسی کو خاطر میں نہ لائے، کتنے خطرے کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بعض اکابرین بزرگ اس امت کے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن سے، حدیث سے
مسائل کو مستنبط کیا، وہ جیسے ہمارے فقہ کے امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کیا، مستنبط کیا۔ اور بعض حضرات ایسے ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، امام بخاری ہے، امام ترمذی ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داود، امام نسائی، ابن ماجہ اور دیگر حضرات ہیں۔ اسی طریقے سے بعض حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے علم طریقت کو جمع کیا، اللہ پاک نے ان سے یہ کام لیا، جیسے حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر ہمارے حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اور بعد کے متاخرین میں خاص طور پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اللہ پاک نے اس میدان میں بڑا کام لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے بیان القرآن، پھر اس کا حاشیہ ہے جس میں مسائل سلوک کو الگ سے جمع کیا ہے، وہ الگ بھی اب کتابی صورت میں چھپ گئی ہے۔ قرآن اور حدیث سے سارا تصوف نکالا ہے، مدلل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک نے ہمارے ان اکابرین سے، ہمارے بزرگوں سے دونوں میدانوں میں کام لیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میدان میں بھی علم ضروری ہے، اور مضبوط علم ضروری ہے۔ یہ جتنے حضرات کے میں نے نام لیے، یہ خود بہت بڑے محدثین تھے، بہت بڑے مفسرین تھے، بہت بڑے فقہا تھے، اور انہوں نے علم سلوک کو، تصوف کو قرآن اور حدیث سے مستنبط کیا، قرآن اور حدیث سے اس کے دلائل نکالے ہیں۔ تو عرض کرنے کا بس مقصد یہ ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں، ہم سب طالب علم ہیں دین کے، اور انسان پوری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں انسان سیکھتا ہی رہتا ہے۔ یہ تو کسی مرحلے میں انسان نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اب میں عالم بن گیا ہوں، اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ یہی فرماتے تھے کہ بھئی جو رسمی تعلیم سے انسان فارغ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اب مجھ میں علم حاصل کرنے کی استعداد آ گئی ہے، اب میں خود کتاب مطالعہ کر کے جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہوں، خود کتاب کا مطالعہ کر کے اس سے یعنی اخذ کر سکتا ہوں۔ تفاسیر ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، دوسری کتابیں ہیں۔ تو دور حدیث مکمل کرنے کا مقصد کو یہ نہیں ہوتا کہ اب انسان ایک عالم بن گیا، سب کچھ بس اب اس کو ضرورت نہیں ہے، اس پر اب علم کا دروازہ بس ختم، اس کو مزید ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب اس میں علم حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی۔ ہمارے اساتذہ یہی فرماتے تھے، اور اسی طرح ہے، لیکن اس علم کو بھی مضبوط حاصل کریں، اس درجے کا تو حاصل کریں کہ آگے علم حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر میں اپنا یہ زمانہ بھی اسی طرح گزار رہا ہوں، بہت سارے طلباء ایسے ہیں جو ابھی کوئی سابعہ میں، سادسہ میں، کوئی اولی ثانیہ میں، ان کو ابھی وقت باقی ہے، تو ان سے بھی خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اساتذہ کی مان کر چلیں، بڑوں کی مان کر چلنے میں بہت خیر ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے ہمارے بیان کا سلسلہ ہے ہفتہ وار۔ شروع میں ہم پوچھتے تھے، طلباء کو بلا لیتے تھے دفتر، بھئی آپ کیوں نہیں آئے، کیا ہوا؟ اب جو بھی ہے اس نے سچ بولا، جھوٹ بولا، جو کیا، لیکن بعد میں بہرحال ہم نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا کہ بھئی جس نے آنا ہے خود سے آئے، جس نے نہیں آنا اب اس کی مرضی ہے۔ اس پہ ہم نے یعنی سختی یا التزام یہ چھوڑ دیا، لیکن اس میں دیکھنے میں نمایاں فرق آیا۔ بہت سارے طلباء اور بعض بڑے درجات کے طلباء وہ بیان میں نہیں آتے۔ یہ ہوتا ہے نہ مان کر چلنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں لیکن میں تو سب ٹھیک ہوں، بالکل سب صحیح ہے۔ تو سب صحیح ہے تو وہ ہوتا ہے جب طالب علم استاذ کی مکمل مان کر چلتا ہے اور اپنے ادارے کے تمام اصول اور قوانین کی پابندی کرتا ہے، اور ادارے کے اصول میں یہ بھی ہے، اور باقاعدہ ہفتے والے دن صبح آپ کو اعلان کیا جاتا ہے
کہ آج بروز ہفتہ بعد نماز عصر طلبہ کے لیے اصلاحی مجلس ہوگی، لیکن اس کو نظر انداز کر دینا، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینا، ایسے بھی طلبہ ہیں۔ تو یقیناً یہ وہی طلبہ ہیں کہ جو ترتیب پر نہیں چل رہے، یا جو استاذوں کی مان کر نہیں چل رہے، الا یہ کہ بعض کے اعذار ہیں، بعض نے رخصت لی ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کسی کا کوئی عذر واقعی ہے ہی نہیں، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا اس کو نظر انداز کر کے، وہ مقصود ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ بھی یعنی مدرسے کی، ادارے کی، کہ اصول کی پاسداری تو نہیں ہے، اصول کی پابندی تو نہیں ہے۔ تو کامیاب طالب علم، بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیاب طالب علم وہ ہے علم کو بھی مضبوط حاصل کرے، دل میں اساتذہ کا ادب اور احترام بھی ہو، اساتذہ کی مان کر چلے، اور مدرسے کے جو معمولات ہے، جو ترتیبات ہے، اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ ایک بات آخری ذہن میں رکھ لیں، یہ مجالس انشاءاللہ آگے بھی ہوں گی، اگر سال ختم ہو گئے تو چلیں گے انشاءاللہ، عرض کریں گے کچھ نہ کچھ باتیں۔ تو بعض دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرے نہ جانے سے شاید کوئی فرق پڑ جائے، یا چلے میں نے 2-3 ساتھی اور جو میرے ذہن والے ہیں وہ بھی اس ترتیب پر عمل نہیں کر رہے، تو یہ بات تو یاد رکھ لیں کہ کسی کے شریک نہ ہونے سے یا نہ جانے سے کوئی عمل رکتا نہیں ہے کبھی بھی۔ اور اپنا مزاج عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ تعداد کو دیکھ کر یا کسی کے آنے یا نہ آنے کو دیکھ کر ترتیب متاثر نہیں کرتے الحمدللہ، اور یہیں پر بیٹھ کر الحمدللہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ اگر ایک بھی طالب علم آیا، صرف ایک ہوا، یہ مجلس تب بھی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تب بھی ہوگی۔ اور اگر ایک بھی نہیں آیا، میرا بیان ہوا، مولانا خالد صاحب ہوئے، میں بیان کر لوں گا، وہ سن لیں گے، اور ہمارے ایک ساتھی ہیں اقبال بھائی سن لیں گے، ابراہیم بھائی سن لیں گے، وہ ان کا بیان ہوا، میں سن لوں گا، ہمارے بزرگ ساتھی یہ سن لیں گے۔ تو دیکھیں یہ کوئی کبھی ذہن میں مت لائیں، زندگی کے کسی موڑ پر بھی، یہ آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، کام آئے گی، کبھی بھی یہ چیز ذہن میں نہیں لائے کہ میرے اس وجود سے کوئی ترتیب متاثر ہو سکتی ہے، کہیں کی بھی ہو، فائدہ آپ کا اپنا ہے۔ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے اس جانے نہ جانے سے سامنے شاید فائدہ نقصان ہوگا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے ہماری۔ ہم یہ چیز جب ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر محرومی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بس اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے مشائخ کے، پھر اس کے بعد مختصراً ذکر کی مجلس ہوگی، مراقبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی حمید مجید مبارک۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں اس کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اس امت کے محدثین کو، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، تمام اساتذہ، تمام دوست، احباب، والدین، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سر کو جھکا لیں اور اپنی زبان کو تالو سے لگا لیں. اپنے دل میں یہ خیال کریں، تمام خیالات سے کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں یہ خیال کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کس
رکھتا نہیں ہے بھوکا، وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا۔ امیر ہو یا غریب بندہ، وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے۔ امیر ہو یا غریب بندہ، وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے۔ یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ علم نافع کی دولت نصیب فرما دے، علم پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، پڑھنے والی ایک ایک طالبہ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اس ادارے کو، مسجد کو، مدرسے کو، یہاں پر چلنے والے تمام سلسلوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے۔ اے اللہ درس و تدریس کا سلسلہ ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، دیگر محنتیں ہیں، اے اللہ تمام محنتوں کو قبول فرما لے۔ جتنے ہمارے دینی مدارس ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے شعبہ بنات کے مدرسے کے جو حارث تھے بابا جی بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔